آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت با اولیاء میں امام الاولیاء شیخ و تفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری قدس سرہ کے بارے میں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مجھے جن سلاسل اربع کے اندر اجازت ہوئی وقت کے اولیاء کاملین سے، ان میں ایک اجازت جو ہے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی بھی ہے، اس لیے کہ میرے پیر و مرشد جنہوں نے تجدید خلافت فرمائی، شفیق الامہ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی رحم اللہ، حضرت مولانا حافظ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل والے، ان کے شیخ ہیں امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریراً باقاعدہ مجھے اس حضرت لاہوری کے سلسلے میں بھی اجازت فرمائی، اس لیے جی چاہا کہ آج میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کروں۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے دو مجاز صحبت جو ہے ان کی صحبت اٹھانے کا مجھے موقع ملا۔ ایک حاجی یوسف صاحب جو گولی مار کا علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے احمد حلوائی کی جو دکانیں ہیں، وہاں مسجد یوسفی ہے، کراچی والے جانتے ہیں، وہ ساری جو بلڈنگ ہے پوری مارکیٹ وہ حاجی یوسف سے گیرج والے کی ہے، اور احمد حلوائی جو مٹھائی والا جو ہے وہ انہی کا کرایہ دار تھا، تو اسی وہاں مسجد یوسفی ہے۔ تو حاجی یوسف گیرج والے یہ مجاز صحبت ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو مجھے حاجی یوسف صاحب گیرج والے رحمۃ اللہ ان کی بھی صحبت اٹھانے کا بہت موقع ملا، کیونکہ اسی کے ان کی جو ہے قریب ہی وہاں پر جو ان کا جو ہے بسیں ٹھیک کرنے کا ورکشاپ تھا، تو وہاں میں ان کی صحبت میں جاتا تھا۔ دوسرے جو ہے علی احمد، مولانا علی احمد نام کے ایک بزرگ تھے جو ہمارے بہاول نگری کے ہی بزرگ تھے، لیکن وہ ایک سیاح قسم کے بزرگ تھے، مختلف شہروں میں مختلف جو ہے اولیاء کاملین کے ہاں چکر لگاتے رہتے تھے۔ تو میرے پاس جو کراچی بھی تشریف لایا کرتے تھے، میری مسجد طیبہ بلاک ڈی نارتھ ناظم آباد کراچی پاکستان میں، تو وہاں کے حجرے کے اندر بھی وہ ٹھہرتے تھے حاجی علی احمد۔ وہ بھی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی باتیں بتاتے تھے، کیونکہ ان کے مجاز صحبت بھی عجیب و غریب انوارات تھے، تو ان کی جو صحبت اور ان کی خاص نظر کیمیا اثر جو ہے وہ حاصل کرنے کا مجھے موقع ملا اس وقت۔ اب یہ ہے کہ جب یہ اجازت ہوئی تو ظاہر میرے سلسلے میں حضرت لاہوری آئے، تو حضرت لاہوری جیسے امام الاولیاء جو ہے وہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، جیسا مقام اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرمایا تھا، اور ولایت و معرفت کے ساتھ ساتھ علم اور تفقہ، اور خاص طور پر جو تفسیری نکات جو ان کے تھے، اور علم ید طولہ اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمایا تو اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ بلکہ یوں سمجھے کہ لاہور کے اندر جو ہے بدعت و شرک کے خلاف جو ہے گویا کہ ایک ایسی گویا کہ وہ ایک شخصیت تھی کہ بدعت و شرک کی جڑوں کو وہاں کاٹا، اور وہاں کے وہ لوگ جو شرک و بدعات کے اندر مبتلا ہو گئے، خرافات میں ساتھ وہاں کام کیا، اور لاہور کے اندر جو ہے وہ احیاء سنہ کا ایک جو ہے وہ نظارہ قائم ہوا۔ حضرت کی وہاں شیرہ والا باغ میں حضرت کی وہاں خانقاہ بھی تھی، تو حضرت لاہوری وہاں ایک عرصہ کام کرتے رہے۔ حضرت لاہوری جو ہے ان کی ولادت ہوئی ہے گجرانوالہ کے قریب ایک جگہ ہے، قصبہ جلال نامی ایک جگہ تھی، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ گگڑ منڈی سے مشرق کی طرف 4 میل کے فاصلے پر یہ گاؤں ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی سن 1304 ہجری میں، 2 رمضان تھا 1304 ہجری جمادی الاولیٰ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ وہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اندر ان کو خاص ایک مقام حاصل تھا، اور تزکیے کی دنیا کے آدمی تھے۔ تو آپ جب جو ہے ابتدائی تعلیم آپ نے قرآن کریم کی اپنی والدہ سے حاصل کی، آپ کی والدہ نے ان کو قرآن کریم ناظرہ اور قاعدہ پڑھانا شروع کیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی والد مولانا جو ہے شیخ حبیب اللہ صاحب نے وہاں ایک عالم تھے مولانا عبدالحق صاحب، تو ان مولانا عبدالحق صاحب کے حوالے کیا کہ آپ جو ہے ان کو ابتدائی تعلیم جو کروائیں، یعنی صرف، نحو، عربی وغیرہ سکھائیں۔ ابھی
کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ امام حریت یہ وہاں تشریف لائے تو شیخ حبیب اللہ صاحب وہاں ان سے ملاقات کے لیے گئے کہ حضرت ہمارا یہ جو بیٹا ہے احمد علی اس کو ہم نے دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، لہذا آپ اپنی خاص نظر کرم اس پہ ڈالیے تاکہ یہ خدمت دین کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وہاں سے لیا، وہاں سے لے کر سندھ کی طرف چلے گئے، کہا کہ عبدالحق سے لے کر آپ وہاں سے سندھ کی طرف گئے تو راستے میں بہاولپور پڑتا ہے، تو بہاولپور کے قریب وہاں خانپور ایک جگہ ہے، تو خانپور کے قریب جو ہے دین پور شریف ایک مقام تھا، وہاں ایک اس وقت کے جو وہ خضر الاولیاء بہت اونچے ولی حضرت مولانا غلام محمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچا مقام کیا تھا، وہ وہاں تشریف فرما ہوتے تھے، تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہاں لے گئے اور ان سے شرف بیعت خود بھی حاصل کیا اور فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف ہوا ہے تو آپ اس کو بھی اپنی بیعت میں لے لیں، تو حضرت نے تبرک اور ان کو بھی اپنی بیعت میں لے لیا۔ اور مولانا غلام محمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بلند مقام ہے، حضرت لوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں بعد میں اس بیعت پر فخر فرماتے تھے کہ بھلے مجھے اس وقت بیعت کی حقیقت پتہ نہیں تھی، نابلد تھا ان حقائق سے، لیکن مجھے اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ مولانا غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دست سے حق پرست پر بھی میں بیعت ہوا ہوں۔ سبحان۔ وہاں سے پھر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ان کو سندھ میں لے آئے، سکھر لے کر پہنچے، تو سکھر میں وہاں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، بہت اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا، میں کہ یہ بچہ دین اسلام کے لیے وقف ہوا ہے، لہٰذا اس پر آپ نے اپنی نظر کی میاں اثر ڈالنی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ بڑی شفقت فرمائی، اور یہاں تک کہ ایک وقت کے بعد جو ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح اپنی صاحبزادی کے ساتھ کر دیا، تو مولانا عبید اللہ سندھی گویا کہ حضرت سید تاج محمود امروٹی کے داماد ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ وہاں چلتا رہا، اور یہ صرف نحو اور ابتدائی جو کتابیں تھیں مولانا عبید اللہ سندھی حضرت لوری کو پڑھاتے رہے، اور حضرت لوری رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقامات عالیہ عطا کیے گئے تھے، جو کشف اور صوبہ سندھ سے بہت کچھ ملا، کیونکہ بعد میں ساری زندگی لاہور میں آپ رہے، فرمایا کہ سندھ میں جو وقت گزارا میں نے اولیاء کاملین کے چھاؤں میں، اور وہاں سے مجھے بہت کچھ ملا، اور سب سے بڑی چیز مجھے باطنی بصیرت عطا کر دی گئی۔ باطنی بصیرت کا مطلب ہے کہ آدمی کو دیکھتے سب پتہ چلتا تھا، چیز کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ایون ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے حلال گوشت حرام گوشت کی بوٹیاں مکس کر دی، حضرت کے سامنے رکھ دی کہ حضرت ان کو الگ الگ کر دے حلال حرام کو، حضرت نے ایک ایک حلال بوٹی سائڈ پہ کر دی، حرام بوٹی سائڈ پہ کر دی، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اس بندے نے خاص نشان لگا رکھے تھے، حیران ہو گیا کہ حضرت آپ نے بالکل درست فرمایا۔ فرمایا یہ وہ بصیرت مجھے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں سندھ سے عطا فرمائی، تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، پھر خود مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، اس قسم کا مقام آپ کو حاصل تھا۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں پر جو ہے پھر مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ خواہش تھی کہ مدرسہ قائم کروں، اس کے لیے وہ وہاں پر جو ہے وہاں ایک علاقہ پیر جھنڈا، وہ پیر جھنڈا وہاں پر جو ہے جو پیر پگاڑا مرحوم تھے ان کے ایک جو ہے چچا زاد بھائی وہاں پر ہوتے تھے، پیر رشد اللہ، وہ بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس گئے، تو ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مدرسہ قائم کروں، تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے فوراً ان کے لیے زمین وقف کر دی کہ یہ زمین میں آپ مدرسہ قائم کریں، اور تعاون بھی کیا، اور حضرت نے مدرسہ قائم کیا، اور مدرسے کا نام رکھا مدرسہ عبید اللہ سندھی نے قائم کیا، اور وہاں پر پھر جو ہے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ وہاں تاج محمود امروٹی سے بلا کے مدرسے میں داخل کر دیا۔ پھر 6 سال آپ نے وہاں علم حاصل کیا اور سند فراغت حاصل کی وہاں احمد علی لاہوری نے۔ پھر حضرت احمد علی لاہوری کے 3 بھائی اور تھے، ایک کا نام محمد علی تھا، دوسرے کا نام عزیز احمد تھا، اور تیسرے جو ہے حکیم عبد الرشید تھے۔ تو وہ 3 بھائی بھی اس لائن کے اندر لگے رہے، اور انہوں نے جو ہے مولانا عبید اللہ سندھی محمد علی جو تھے ان کو بھی سندھ وہاں بلا لیا، مدرسے میں داخل کیا۔ پھر اس کے بعد اپنی چھوٹی بیٹی جو ہے
اس کا نکاح بھی محمد علی لاہوری فارغ التحصیل ہو گئے تو ان کا نکاح اپنی بیٹی جو ہے مریم کے ساتھ نکاح کر دیا. لیکن اس نے اتفاق جب ان کی اہلیہ مریم جو ہے ان کو ولادت ہوئی تو حسن نامی بیٹا پیدا ہوا، لیکن وہ بیٹا چند ماہ کے بعد انتقال کر گیا اور اس صدمے میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا. تو گویا کہ حضرت جو ہے وہ دونوں نعمتوں سے محروم ہوئے. تو پھر ایک عرصے کے بعد ایک اور عالم تھے، انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی جو احمد علی لاہوری کو دینے کو تیار ہوں. تو اس بیٹی کا نام جو ہے صفیہ تھا. لاہوری کی جتنی اولاد ہے وہ ذکور اور اناث وہ پھر ان جو ہے خاتون سے پیدا ہوئی. یہ حضرت لاہوری. وہاں پر حضرت لاہوری نے ظاہر ہے کہ مراقبے، مکاشفے، مجاہدے، تو ایسی مجاہدے کی دنیا تھی. اور تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود اس قدر جو ہے وہ ایسے بطل حریت تھے، اور نہ صرف اس قدر جو ہے وہ ایسے بطل حریت تھے اور نہ صرف جو ہے خانقاہی بزرگ تھے بلکہ مجاہد فی سبیل اللہ تھے اور مجاہدات کی دنیا. اور ان کا مسلک استغنا تھا. استغنا کا مطلب کسی سے مانگنا نہیں. کہتے میرا مسئلہ استغنا یہاں تک کہ فاقے آ جائیں تو صبر کی تلقین کے صبر کریں، پھیلانا نہیں کسی کے ہاتھ. جب اس کو منظور ہوگا ہمیں 2 وقت کی روٹی دے گا، جب منظور نہیں تو ہم فاقہ کریں گے. تو یہ مجاہدات سب مجاہدات مریدین بھی متوسرین اٹھاتے تھے. تو وہاں پر حضرت لاہوری کی شخصیت جو ہے بننے لگی اور وہاں سے وہ فضل و برکات حاصل کیے. یہاں تک فرماتے ایسی علم بصیرت ملی اور مستجاب دعوات بنے. جو دعا کرتے قبول ہوتی. اور کشف قبور تو اتنا سٹرونگ تھا آپ کا، آپ اگر کسی دوسرے علاقے کے قبرستان میں بھی کسی قبر کا کشف ان کو کہتے تو اس یہاں بیٹھ کر اس کا کشف کر کے آپ کو بتا دیتے. اور یہ بات تو میں نے جو ہے وہ حاجی علی احمد صاحب کی مسجد میں ہی تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا تو اس شخص نے کہا کہ بھئی ایک خاتون آئی، اس نے کہا جی وہ میرے 2 بیٹے ہیں تو اس کے بارے میں آپ جو ہے بتائیں کہ ان کی کیا صورتحال ہے، دونوں فوت ہو گئے. تو حضرت فرمایا کہ کس قبرستان میں دفن ہے؟ انہوں نے کہا جی مشرق کا مغرب. انہوں نے کہا جی یہ مشرق کی طرف قبرستان ہے، وہاں پہ دفن ہے. اچھا اندر انٹر ہوتی دائیں قبر ہیں بائیں کی طرف ہیں؟ انہوں نے کہا جی انٹر ہو کے تھوڑی دور چلے فرلانگ تو بائیں طرف قبریں ہیں. حضرت مراقبے میں بیٹھ گئے، سر اٹھائے فرمایا کہ اس طرف کی جو قبر ہے سیدھی طرف کی، فرمایا کہ وہ جو شخص ہے وہ تو جنتی ہے، اس کے تو جنت کا فیصلہ ہے. اور یہ الٹی طرف قبر کس کی ہے؟ کہا فرمایا اس کے دوسرے بھائی کی ہے. فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، وہ آگ میں جل رہا ہے. تو ماں نے کہا کہ حضرت آپ نے بالکل درست فرمایا. کہتے اس لیے کہ جو سیدھی طرف کا جو بیٹا ہے وہ شہید ہوا تھا، لہذا شہید ہونے کی وجہ سے اس کے لیے جنتی آثار ظاہر ہوئے. اور جو دوسری طرف تھا اس نے خودکشی کی تھی تو خودکشی کے زمرے میں مارا گیا تھا، لہذا آپ نے اس کو جہنمی احوال میں دیکھا. اتنا زبردست آپ کا یہ کشف جو ہے کشف قبور ہوتا تھا. مرتبہ خود حاجی علی احمد فرماتے کہ میں رمضان میں حضرت کے ہاں جو ہے مسجد میں حجرے لگ جاتے تھے، کپڑے کے حجرے بنے ہوتے تھے، سارے مریدین وہاں حجروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور افطار کا وقت ہے تو ہر بندہ اپنے حجرے کے اندر بیٹھا ہے. تو وہاں حجرے میں ان کو ایک پیالہ دیتے تھے، مٹی کا پیالہ جس میں شکر کا شربت ہوتا تھا. پرانا زمانہ شکر کا شربت اور 2 کھجوریں، تو شکر کے شربت سے روزہ کھولتے تھے اور وہ کھجور کھاتے تھے. اس کے بعد آ کے نماز پڑھتے، پھر کھانے کا اہتمام. حضرت اپنے حجرے میں ہوتے تھے، وہاں پر آپ جو افطار فرماتے. کہتے میں بیٹھا تھا افطار کے انتظار میں، میرے سامنے وہ پیالہ پڑا ہے ٹھنڈا جو ہے وہ شربت کا. تو اب وہ انتظار ہو رہا ہے کہ گولا بجے گا، سائرن بجے گا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے. کہتا میں دل میں سوچ رہا ہوں بیٹھا کہ کاش اگر آج حضرت جو ہے یہ میرے اس پیالے سے افطار کریں، اس میں سے افطار کرو حضرت کا، میں اس سے افطار کروں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. میں دل میں بیٹھا سوچ رہا ہوں. یار جو مریدین محبت کرنے والے ایسی باتیں بیٹھے سوچتے رہتے ہیں کہ کاش اگر حضرت کا جھوٹا نصیب ہو اور میں اس سے افطار کروں. وہ بیٹھا ایسے سوچ رہا ہوں. اب اتنے میں جو ہے گولا بجا اور سائرن بجا. اب میں قریب ہے کہ میں پردہ ہٹا فرمایا اب لا بھی تو صحیح. تو میں یوں گھبرایا، میں دیکھا حضرت صاحب نے کھڑے، میں اٹھا، کہتا اب لا بھی تو صحیح. خیال پکاتے رہے تو پیالہ پیش نہیں کرتے. اللہ اکبر. اب اندازہ کر اس درجے کے ولی ہیں. میں جلدی سوچ جی حضرت یہ
حضرت کھڑے کھڑے حضرت 2-3 گھونٹ پیے، فرمایا کہ افطار ہو گیا، تم جب پیو اپنے اجر میں چلے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میرا اپنا یعنی خود آپ بیتی ہے میری اس کی۔ تو حضرت اس حاجی علی احمد صاحب نے مجھے خود سنائی۔ مطلب اس طرح کے بے شمار واقعات۔ ایک شخص جو ہے بیعت ہونے کے لیے آیا کہ حضرت بیعت فرما لے، حضرت عادت شریفہ تھی، فوراً بیعت کر لیتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ بھئی وہ کہتا نا کہ وہ صلہ عام ہے، جو چاہے فیض اٹھا لے۔ تو حضرت نے ان کو بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہاں اچھا کرتے ہیں۔ پھر دوسرے وقت ملا کہ حضرت بیعت فرما لیں، ہم یہاں کرتے ہیں، صبر کرو۔ پھر 2-3 دفعہ ہوگی تو وہ صاحب حضرت سے سنت ہے کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں تاکہ میری اصلاح باطن ہو جائے، میں سنور جاؤں، اور آپ مجھے سنوارنا نہیں چاہتے، یہ کیا نبی پاک کی یہ بھی سنت ہے؟ یہ اس نے گویا کہ تپ کے یہ بات کہی۔ حضرت نے سنا، حضرت کا ہاتھ پکڑا، اندر حجرے میں لے گئے، فرمایا صاف صاف بتاؤ تم بیعت کیوں ہونا چاہتے ہو، صحیح سے بتاؤ۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اصل میں نے ایک جگہ پر رشتہ ڈالا ہے، اور وہ سارے جو لوگ ہیں وہ آپ کے مرید ہیں، لڑکی والے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ تب تک لڑکی نہیں دیں گے جب تک کہ ہمارے حضرت سے آپ بیعت نہیں ہوں گے، میں اس لیے بیعت ہونے آیا۔ تو حضرت اصل میں تو نے جب مجھے درخواست کی تھی نا بیعت کی، تو میں نے اسی وقت تیرے قلب پہ نظر ڈالی، اور وہ بصیرت مجھے جو سندھ سے ملی تھی اللہ والوں سے، وہ بصیرت جو تھی اس سے مجھے پتا چلا تیرا دل تو انکار کر رہا ہے بیعت کرنے سے، لیکن مجبوری میں تو سوچتا ہے یار لڑکی نہیں ملنی اس کے بغیر، یہ کڑی لینی تو بیعت ہونا پینا اس کے بغیر، یہ کڑی لینی تو بیعت ہونا پینا، چل یار بیعت ہو جائے، مولوی صاحب نے کی پتا، کہ تیرا دل انکار کر رہا ہے اور تو اوپر سے اقرار کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے میں تجھے بیعت نہیں کیا۔ پیروں میں گر گیا کہ حضرت معاف کر دیں، باقی اب میں سچی نیت سے آپ سے بیعت ہوتا ہوں، باقی آپ اللہ والے۔ یعنی اتنی کثرت سے حضرت کو جو ہے ایسے مکاشفات ہوا کرتے تھے، اور جو دعا کریں، جو خیال ہے دعا فوراً قبول۔ حضرت کے خادم خاص تھے مولانا محمد صابر صاحب، تو انہوں نے کہا کہ حضرت دعا کریں حج پہ چلے جائیں۔ اب ذرا اس زمانے میں حج کرنا کوئی آسان کام تھا، تو اور ایک اور بابا جی تھے جو حضرت کی خان تھے، انہوں نے بھی اپنی توتری زبان میں کہا جی ہمارے لیے بھی دعا کر دو، اسی بھی حج پہ چلے جائیں۔ حضرت نے کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کے یا اللہ ان کو اپنے یہ پیارے گھر کے لیے ان کو بلا لے، یا اللہ ان کے لیے حج کا فیصلہ فرما دے، دعا کر دے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ حج ہمارا ہوگا، اگلے سال انعام آ گیا، دونوں حج پہ چلے گئے۔ اسی طرح حکیم محمد رمضان صاحب جو سید محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت مرید تھے، ان کے ساتھ ایک مقدمہ ایسا چلا ہوا تھا کہ ان کی زمینیں مزاروں نے قبضہ کر لی تھی، اور مزارے زمینیں چھوڑ نہیں رہے تھے۔ اب وہ بیچارے بڑے پریشان رہتے، جی چاہتا تھا کہ حضرت کو میں دعا کی درخواست کو حضرت دعا کر دیں، لیکن پھر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ تو ایک مرتبہ کہتا ہے میں مسجد سے گھر کی طرف حضرت کو چھوڑنے جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اب دل میں بار بار آیا کہ میں حضرت کہوں گا حضرت وہ میری زمین کا مقدمہ ہے تو آپ ذرا دعا فرما دیں۔ پھر دل جناب آخرت کی فکر کو، اور اللہ والوں سے ایسی بات کروں، یوں میں کہ خیال مجھے آتے، میں پھر رک جاتا، یہاں تک کہ اسی شش و پنج میں گھر کا دروازہ آ گیا اور حضرت نے اپنے گھر کے اندر قدم رکھ دیا۔ اب میں سوچا کہ ہو موقع اچھا تھا، خلوت ملی ہوئی تھی، کہہ دیتا، لیکن پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اللہ کے سپرد۔ حضرت جیسے اندر انٹر ہوئے ہیں فوراً باہر آئے، کہا کہ حکیم محمد رمضان بات سنو، مطمئن ہو جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ کہ جی حضرت ہاں بس تمہارا کام ہو گیا، جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس کے دل کے اندر کیا ہے حضرت پر اللہ تبارک تعالیٰ منکشف کر رہے ہیں۔ اب یہ کہتے کہ میں یہ بھی پوچھ سکا حضرت کون سا کام، میں تو کوئی کام کا ہی نہیں، تو مجھے یہ ہمت نہیں ہوئی حضرت کا روب دبدبا یہ کہہ کہ حضرت اندر چلے گئے، میں واپس گھر کی طرف آیا۔ میں سوچوں یار حضرت کو میں نے کہا بھی نہیں، کس کام کی بات حضرت کر رہے ہیں۔ میں جیسے گھر پہنچا تو میری بیوی ہنستی مسکراتی مبارک ہوئے مبارک ہوئے مبارک ہوئے مبارک ہوئے۔ کیا ہوا؟ کہ وہ مظاہرے جو تھے نا، ہاں کہتا وہ سارے زمین چھوڑ کے چلے گئے، اور زمین خود ہی خالی کر کے چلے گئے، زمین ہماری وہ سارے روانہ ہو گیا، بھی مجھے خبر بھی۔ وہ کہتا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ حضرت نے جو مجھے کہا تھا کہ اطمینان رکھو تمہارا کام ہو گیا ہے، مطلب وہ روانہ ہو گئے۔ سبحان۔ اور ایسے ایک واقعات نہیں، ان کی حضرت کے حالات زندگی میں دیکھیں، حضرت کے کشوف اور واقعات عقل حیران ہو جاتی، اتنے واضح حضرت کے کشف، اتنے واضح حضرت کی وہ بصیرت قلبی ایسی حضرت کی اسٹرانگ۔ تو یہ حضرت
بلکہ جس سلسلے میں مجھے اجازت ہوئی مولا عزیز الرحمان ہزاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حافظ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل والے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے بعد مجاہدات کر رہا تھا، خود مولا غلام رسول صاحب مجاہدات کے بڑے عادی تھے، اتنے مجاہدے کیے کہ بالکل سوکھ کے کانٹا ہو گئے، اتنے مجاہدے کیے۔ اصل ان مجاہدوں کے اندر جو ہے وہ قبض کی کیفیت طاری ہوگی۔ آپ جانتے ہیں اس میدان میں قبض اور بسط دونوں کیفیت ہوتی ہیں، کبھی انبساط ہوتا ہے، جی لگتا ہے ہر چیز، کبھی قبض کی کیفیت ایسی ہو جاتی کہ مایوس ہو جاتا ہے اتنا، یہاں تک کہ خودکشی تک کے خیال آنے لگتے ہیں کہ یار دنیا بھی آج سے گئی، خدا بھی نہیں ملا، آدمی کو ہلاک کرنے کو جی چاہتا ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے بندے پہ۔ وہ کیفیت ہو گئی، وہ کیفیت ہو گئی، اب پریشان، کہتا میں روتا دھوتا حضرت کے پاس پہنچا، خانقاہ میں تھا میں مجاہدات میں، حضرت سے میں نے کہا کہ بڑا پریشان ہوں حضرت، کہا کہ مولوی اسماعیل کیا بات ہے، کوئی گل کرنی، کوئی گل ہے کی ہے؟ حضرت میں تباہ ہو گیا، مجھ پر ایسا قبض طاری ہو گیا ہے کہ بس بالکل ہر چیز مجھے پھیکی پڑ گئی ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں بس ہلاک ہو جاؤں گا، میں یہ بات کہی۔ حضرت مسکرائے، حضرت نے میرے سینے پہ یوں انگلی پھیری، کہا کہ جا کچھ بھی نہیں ہے، کہتا بس میں پیچھے ہٹاؤں، میں قلبی اور سکون ایسا نازل ہوا کہ وہ سارے غم بھول گئے اور خوش باش واپس۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت کی توجہات کا عالم تھا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، میں تو سمجھتا ہوں ان کے دو جو بزرگ مجاہد صحبت، ان کی صحبتیں اٹھانے کا موقع ملا تو اللہ نے آج ان کے سلسلے میں مجھے اجازت بھی عطا فرما دی۔ میں امیدوار ہوں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے غیبانہ فیض و برکات مجھے نصیب ہوں، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ بہت دلچسپ گفتگو ہے۔